بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 جو ہے، اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ یہود اپنے آپ کو بہت ہی اچھا اور مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ ذلیل اور خوار اور مسلمانوں کو گمراہ سمجھا کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی اس تردید کو، اچھا آج بھی یہودی بڑی خوش فہمی میں ہیں، آج بھی یہودی بہت بڑی خوش فہمی میں ہیں، اور ان کی خوش فہمی کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ ارے بھائی ہمارا کیا پوچھنا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور دلارے ہیں، ذرا سوچیں۔ تو رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر کے نبی کو حکم دیا کہ اے ہمارے نبی، آپ یہودیوں سے کہیں یہ مسلمان ہمارے اوپر ایمان لانے والے، توحید قبول کرنے والے، یہ گمراہ ہیں، برے ہیں یا کہ تم برے ہو؟ آؤ تم کو بتاتے ہیں، ذرا بتاؤ کہ سب سے برا سب سے بدترین انسان، سب سے بری قوم وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی۔ دیکھیں اللہ رسول کا انداز، ذرا اللہ تعالیٰ کا انداز ذرا دیکھیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ آپ کہنے ہیں یہودیوں تم پر لعنت بھیجی ہے، یہ ہے اس، کچھ نہیں۔ آئیے ہم آپ لوگ بتائیں، انداز ذرا دیکھیں۔ اے نبی آپ ان سے کہیے آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ سب سے بدترین لوگ کون ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ سب سے بدترین وہ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لعنت بھیج دے۔ یہودی تو بہت خوش ہوتے تھے، ارے واہ کمال ہے بھائی، ہماری جیسی کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نہیں پتا کہ ہاں ہمارے ہی اوپر یہ بات آئے گی۔ ہاں بالکل، سب سے بدترین وہ انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی۔ پھر وغضب علیہ، بدترین لوگ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور وہ لوگ ہیں بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن سے اللہ اتنا ناراض ہوا، ان کی برائیوں پر اللہ اتنا ان سے غصہ ہوا کہ ان میں سے بہتوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کا جواب، اور مسلمانوں کی حمایت اللہ تعالیٰ کی طرح دیکھیں۔ اے نبی ان سے کہی آؤ یہ برے ہیں ہمارے ایمان والے ساتھی، یا وہ برے ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہو، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ غصے میں آ کر کے ان کی سیاکاریوں اور برائیوں کی بنا پر خنزیر اور بندر بنا دیا ہو، اور کچھ بچے کھوچے زندہ ہیں تو وہ عبد الطاغوت، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاغوت کی عبادت پر لگا دیا، یعنی اپنی عبادت سے محروم کر دیا، اپنی عبادت سے دھتکار کر کے ان بدبختوں کو طاغوت کی عبادت میں لگا دیا۔ اب وہ ہیں کون؟ وہ ہیں کون؟ جن پر اللہ نے لعنت بھیجی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر کو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاغوت کی عبادت میں لگا دیا۔ وہ ہیں کون؟ دنیا میں کون سی قوم ہے؟ اب یہودیوں کا سر جھک جائے گا، ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو ہماری ہی برادری کو خنزیر اور بندر اور بنایا تھا، ہم ہی پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ کیوں؟
یہودیوں کو 100% یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہم پر نازل ہے، ہم پر اللہ نے لعنت بھی بھیجی ہے، اور ہماری ہی قوم کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنایا ہے، اور بچڑے بابا کی پوجا کرنے والے بھی ہمارے ہی باپ دادا تھے۔ آپ تو سارا ایسا ان کو جواب دیا کہ اب یہودی چونچرا کرنے کے لائق نہیں رہے۔ یہ ہیں، بتاؤ، یہ ہمارے اوپر ایمان لانے والے مسلمان جو اللہ کی عبادت کریں، یہ بہتر ہیں یا گائے کی بچڑے بابا کی پوجا کرنے والے؟ بچڑے کس نے پوجا کیا بھائی؟ یہودیوں نے۔ گائے کی پوجا تو بعد میں ہوئی، ماں کی باپ کی پہلے ہوئی ہے، اور کس نے کیا ہے؟ یہودیوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہندوؤں نے گو ماتا بنایا، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح جواب دیکھو، بتاؤ یہ ایمان والے جو ہر قسم کے بت پرستی سے توبہ کر کے پکے سچے مسلمان ہمارے صحابہ ہیں، یہ بہتر ہیں یا کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنایا، جو باقی زندہ رہ گئے ان کو بتوں کی طاغوت کی پوجا پر لگا دیا۔ اب اتنا کہنے کے بعد یہودیوں کو سر جھک گیا، کیوں؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم پر، اور یہودیوں کو 100% یقین تھا کہ ہاں غضب اور لعنت ہمارے اوپر بھیجی گئی۔ کیوں؟ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے جب نبی یہودی جو ہے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، بعض یہودی جو تھے آ کر کے صبح ہی بیٹھ جاتے تھے، میرے بھائی ذرا اپنا دین دیکھو، اسلام دیکھو، مسلمان بنے تو ذرا دیکھو، دنیا کی ہر قوم ہماری محتاج بن جاتی ہے، اور ہم پکے مسلمان نہیں بنتے تو ہم سب کے محتاج ہو گئے، سب کے ہم محتاج ہو گئے۔ یہاں کی جس ملک میں 1.5% غیر مسلم ہے، اس کے بھی ہم 25 کروڑ رہ گئے کہ ہم مسلمان محتاج ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینے کے بعد، اسلام کو چھوڑ دینے کے بعد اس جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ساری قیمت ہے اس وقت جب اس جسم کے دل میں ایمان ہو، اسلام ہو، اللہ کی محبت ہو، نبی کی محبت ہو، آخرت کی فکر ہو، تقویٰ ہو۔ ان چیزوں سے دل خالی ہوا تو یہ گوشت و پوست کا لتھڑا کسی کا، اولئک کالانعام بل ھم اضل ثم رددناہ اسفل سافلین میں ہو جاتے ہیں۔ یہودی آ کر کے بیٹھے رہتے، کیوں بیٹھے رہتے تھے بھائی؟ کہ ایک مرتبہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہم کو چھینک آ جائے۔ کیا آ جائے بھائی؟ چھینک آ جائے۔ اگر ایک مرتبہ ہم کو چھینک آ جائے، بیٹھے بیٹھے دعا کرتا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہم کو چھینک آ جائے۔ کیوں اتنی تمنا کرتا تھا؟ اس کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ چھینک آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے مجلس میں، ہم الحمدللہ کہہ دیں گے چھینکنے کے بعد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ کہہ دیں گے، تو زندگی بھر کا غضب اللہ کی لعنت ہم سے دور ہو جائے۔ کیوں؟ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے۔ اور ہم مسلمان چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے میں توہین سمجھتے ہیں، سوری ان سے، ان کے سامنے ہم چھینک دیں گے تو بھائی معذرت، بڑی گستاخی ہو گئی آپ کی شان میں، جو آپ کے سامنے مجھے چھینک آ گئی۔ جبکہ اللہ رسول نے فرمایا چھینک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر انسان آج افسوس کرتا ہے۔ مسلمان بھائی ہمارا سوری کہتے تھے نا، ہاں افسوس، اللہ اکبر۔ تو اس حدیث کو میں نے اس لیے بتایا کہ یہودیوں کو 100% یقین تھا کہ ہمارے اوپر غضب نازل ہو رہا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی ایک مرتبہ یرحمک اللہ کہہ دیا ہمارے چھینک پر، الحمدللہ کہنے پر، تو ہمارے سارا غضب ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اس آیت کو یہاں شیخ الاسلام نے کیوں نقل کیا کہ یہودیوں کے اندر، یہودی جب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کس کی عبادت پر لگا دیا؟ طاغوت کی عبادت کرنے لگے۔ یہودیوں کا ایک گروہ اللہ کی عبادت کے بجائے کس کی عبادت شروع کر دیا؟ طاغوت کی۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت بن گئی، اور اسی کو بت بھی کہتے ہیں، وثن بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بھی لوگ سب کچھ وہ کریں گے یہودیوں نے کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہاں یہودیوں کی طرح مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طاغوت اور بت کی پوجا کریں گے۔ اور یہ سب کچھ آیا ہے، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ تیسری آیت بہت ہی اہم ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، یہ سورۃ الکہف ہے اور آیت نمبر 21۔ یہ اس باب میں نقل کی جانے والی 3 آیات میں یہ آیت سب سے اہم ہے۔ کیا ثابت کرنے کے لیے کہ اس امت میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شرک کریں گے، اس کی دلیل میں یہ آیت اصحاب کہف کے بارے میں ہے۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ ان کا وقت بیان کرنے کے لیے، ان کا واقعہ بیان کرنے کے لیے مستقل کافی وقت چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے پورے قرآن پاک میں ایک ہی مقام پر یہ اصحاب کہف کا واقعہ منقول ہے۔ پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کا ایک گروہ مکہ مکرمہ سے نکل کر کے مدینہ طیبہ آیا۔ مدینہ طیبہ میں یہودی آباد تھے، اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس زمانے میں مفتی، معلم اور عالم عربوں میں، عرب کے لوگ کس کو سمجھتے تھے؟ یہود کو، چونکہ یہودی اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم موجود تھا، مسئلے مسائل پوچھنا ہو تو یہودیوں سے پوچھتے تھے۔ تو مکے کی ایک جماعت مشرکوں کی مکے سے نکلی اور مدینہ طیبہ آ کر کے، اس وقت مدینہ تو نہیں تھا، یثرب کہتے، مدینہ کو یثرب کہتے تھے، آئے اور انہوں نے آ کر کے یہودی علماء سے ملاقات کیے، اور یہودی علماء سے کہا صاحب ہمارے یہاں جو نبی پیدا ہوئے، جو اپنے آپ کو جو پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کو اللہ نے نبی بنایا ہے، جو کتاب پڑھ کے سناتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، قرآن پاک ہے، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو جاہل ان پڑھ، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ سچ کہتے ہیں جھوٹا، اگر وہ سچے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلتا، جھوٹے ہیں تو ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ لوگ ذرا پڑھے لکھے ہیں، آپ اگر ہم کو کوئی ایسا سوال دے دیں یا کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے، یہ واقعی نبی ہیں یا کہ نبی نہیں ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، 3 سوال میں ہم تمہیں بتاتے ہیں، 3 سوال جا کر کے کرو، ان 3 سوالوں کا جواب وہی دیں گے جو نبی ہوں گے۔ اگر وہ 3 سوالوں کا جواب دے دے تو سمجھ جاؤ نبی ہیں، اور اگر 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ نبی نہیں، جھوٹے ہیں۔ 3 سوال وہ کیا تھے؟ نمبر 1، جاؤ ان سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کون تھے۔ نمبر 2، ذوالقرنین کون تھا، ذوالقرنین۔ نمبر 3، روح کون کیا ہے، ہاں روح۔ آئے وفد لوٹا ان کا یثرب سے، اور مکہ پہنچ کر کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اور پھر میں بالکل سے جواب دوں گا تم کو، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب کل جواب دینے کے لیے ہاں بھائی جواب دیں، وہی نازل نہیں ہوئی، جواب کیسے دیں؟ آخر کار 15 دن کے بعد جبرائیل امین وہی لے کر کے آئے اور 3 سوالوں کا جواب دے دیا۔ 2 سوالوں کا جواب سورۃ الکہف میں، اور تیسرے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اب دوبارہ ہمارے نبی کبھی یہ نہ کہیے گا کہ ہاں کل میں بتاؤں گا، مگر اس وقت جب تک کہ آپ انشاءاللہ نہ کہیں، آپ کہیں انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ بہرحال تو اصحاب کہف، ذوالقرنین کا قصہ تو سورۃ الکہف کے آخر میں آئے گا، اور اللہ رب العالمین روح کے بارے میں فرمایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی ان سے کہتے ہیں روح ہمارے رب کا ایک حکم ہے، معاملہ ہے، اس کی حقیقت کسی کو علم نہیں سوائے اللہ کے بس۔ اصحاب کہف کون تھے؟ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے شروع سے اصحاب کہف کا قصہ
کئی آیات میں بیان کیا۔ اصحاب کہف کے واقعے کا خلاصہ یہ ہے، چونکہ جب تک پورا واقعہ نہیں بتائیں گے شاید سب لوگوں کو بات پوری سمجھ میں نہ آئے۔ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی مذہب میں، یا مفسر دیکھیں وہ کب تھے، کون تھے، اس سلسلے میں نہ قرآن نے وضاحت کیا ہے نہ حدیث۔ وہ کون تھے، کیا تھے، تو قرآن نے بتا دیا، لیکن وہ کس سن میں تھے، کس مہینے میں تھے، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن اہل کتاب کی جو روایات ہے مورخین کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ پورا شہر، پورا علاقہ بت پرستوں کا تھا۔ چند انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے۔ اب وہ کتنے تھے؟ کسی نے کہا 7 تھے، کسی نے کہا 8 تھے، کسی نے کہا 6 کا، بہرحال کوئی بہت بڑی جماعت نہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، مسلمان ہو گئے۔ پرانے لوگوں کو یا پورے شہر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، کوئی نیا دین لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اب الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ ایک ہی دن میں پوری دنیا کو ہم مسلمان کر دیں۔ اگر صدق دل سے مسلمان ہوتا ہے تب اس کے نزدیک دنیا مسلمان ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی اس سے بڑا مقصد نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ذرا حرکت شروع کیا آپس میں، بات زیادہ بڑھی۔ پہلے تو لوگوں نے سمجھایا لیکن یہ بات نہیں آئے۔ آخر کار مجبور ہو کر کے قوم نے ان کے معاملے کو بادشاہ کے پاس داخل کر دیا کہ یہ چند افراد ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے بے دین ہو گئے ہیں اور اس طرح سے حرکتیں یہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان تمام نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوری برادری اکٹھا ہوئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اللہ فرماتے میں نے ان کے دلوں میں ہمت، جرأت پیدا کر دی۔ چند نوجوان تھے لیکن پوری قوم کے سامنے شاہی دربار میں اکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ذرہ برابر کوئی گول مول بات نہیں، جان کی کوئی فکر نہیں۔ کہا صاحب بادشاہ سلامت، یہ ہمارے باپ دادا ہیں، ان کو شیطان نے گمراہی پر ڈال رکھا ہے، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوجھ بوجھ عطا کی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں تو یہ غصہ ہوئے، آخر میں آپ کے پاس کیس دائر کر دیے۔ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بتائیے۔ بادشاہ نے سوچا ہے نوجوان ہے، جوش میں آ گئے ہیں، تو اس لیے لوگوں سے کہا بھائی اچھا رک جاؤ، ذرا ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع تھوڑا سا دے دو نوجوانوں کو۔ یعنی اس وقت صدا جو تھی وہ ملتوی ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ تھوڑا سا ان کو، یہ نوجوان ہے جوش میں ہیں، جنون ختم ہو جائے گا تو پھر سمجھ میں بات آ جائے گی، ذرا ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع دے دو۔ سوچنے سمجھنے کا موقع ملا، وہ بیچارے باہر نکل گئے۔ آپس میں پھر بیٹھ کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ قوم دین پر قائم رہنے، دین قبول کرنے والی نہیں اور نہ ہم کو دین پر رہنے دیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب موقع ملا ہے، اب آئندہ پیشی کا انتظار نہ کرو، بلکہ سارے ساتھی مل کے چلتے فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، فلاں جگہ ایک غار ہے، چلو اسی غار میں ہم لوگ چل کر کے، جو شہر کے باہر غار ہے، غار سمجھتے نا، پہاڑوں کے درمیان غار ہے، اسی غار میں چل کر کے ہم لوگ چھپ جاتے ہیں اور ڈھونڈنے سے پائیں گے نہیں۔ رہی بات زندہ کیسے رہیں گے، تو ہمارا رب ہمارا ضرور بہترین انتظام کرے گا۔ یہ تھا توکل علی اللہ، اللہ اکبر۔ اور ہم پناہ لیتے تو درگاہ میں جا کے پناہ لیتے، ہاں کہاں لیتے؟ درگاہوں میں لیتے۔ اللہ اکبر، پہنچ گئے وہاں۔ جب یہ جانے لگے تو ان کے پیچھے پیچھے ان کا کتا تھا۔ کتا ہی جنت میں نہیں جائے گا جسے آگے بتا رہے ہیں، کتا بھی ساتھ ہو لیا، کتا وفادار تھا۔ جب یہ سارے لوگ غار میں چلے گئے تو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا غار کے منہ پر اپنے پیر کو ایسے لمبا کر کے، دیکھتے ہو کتا بیٹھتا ہے تو کبھی ایک تو ایسے بیٹھتا ہے جیسے مسلمانوں کو منع کیا کہ نماز میں ویسے نہ بیٹھو، اور دوسرا کتا جب زیادہ آرام سے بیٹھتا ہے تو اگلے قدموں پیروں کو آگے بچھا کر کے اس پیٹ کو پورا زمین سے لگا دیتا ہے۔
تو اس طرح سے کتا اس غار پر بیٹھ، اللہ سب سارا کام اللہ نے لیا، اس کے دل میں ڈالا بیٹھ جاؤ تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے، وہاں بیٹھ گیا۔ اب گاؤں کے لوگوں نے ڈھونڈا، پتہ چلا کہ بھٹک گئے، کوئی بات نہیں، جہاں پاک شد بے دین لوگ چلے گئے، اب پیچھا چھوڑو، ہمارا ملک بچ گیا بے دین ہونے سے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، جب وہ غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی، سب لیٹ گئے ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سمجھو کہ جیسے ماں تھپکیاں دے دے کر کے سلاتی ہے بچے کو، ہم نے خوب اچھی طرح سے گہری نیند ان کو سلا دیا، اور ایسا نظام تھا کہ ضرورت کے وقت ہوا بھی ملے، دھوپ کی شعاعیں بھی پہنچ جائیں، کیوں اس جسم کے لیے ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ اور شعاعیں کیا سمجھتے ہیں دھوپ کی؟ یہ سورج کی شعاعوں کی بھی بڑی ضرورت ہے ہمارے جسم کے لیے، اس لیے کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ ڈاکٹر بتلاتا ہے کہ ایسا کرو کہ ان کو تھوڑی دیر صبح کی سورج کی شعاعیں، روشنی شعاعیں اللہ اکبر، پتہ نہیں اللہ نے اس میں کتنی بڑی برکت رکھی ہے۔ تو شعاعیں بھی پہنچے، ہوا بھی پہنچے، اور بارش ہو تو بارش کا مزہ تو ملے لیکن اندر نہ جائے۔ اور پھر اللہ رہا کیا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، خوب لمبے سو رہے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اللہ فرماتے ان کے کروٹ ہم بدل دیتے تھے، دائیں کروٹ سے بائیں کروٹ، بائیں کروٹ سے دائیں کروٹ۔ کیوں؟ ایک کروٹ پر سوئے رہ جانا بھی یہ بڑی تکلیف کی باعث ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پلٹتا رہتا تھا۔ تقریباً کتنے سال؟ 300 سنین وازدادوا 309 سال سوئے پڑے رہے۔ کتنے؟ 309 سال سوئے تھے کہ مردہ تھے بھائی؟ یہ نقطہ یاد رکھنا، مرے نہیں تھے، کیا تھے وہ؟ سوئے تھے 309 سال۔ اچھا ماشاءاللہ سوئے ہوئے ہیں 309 سال کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بیدار کیا۔ بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے کہ بھائی کتنی دیر تک سوئے رہے؟ ایک کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی چاس کا وقت سمجھو ابھی 10-11 بجے، 3-4 گھنٹہ یہی ہوگا نا، 3-4 گھنٹہ۔ دوسرا کہتا ہے نہیں کم سے کم آدھا دن تو سوئے تھے۔ تیسرا کہتا ہے نہیں آدھا دن کہاں سوئے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا آرام سے اللہ نے ان کو سلایا کہ 309 سال ان کو کیسے لگ رہا ہے؟ آدھا دن۔ اچھا اب یہاں تھوڑا سا رک جائیں بھائی، 309 سال میں کتنے سردی کے موسم آئے؟ جلدی حساب رکھو بھائی، 309 سال میں کتنے گرمی بارش کے موسم، سردی کے موسم اور ٹھنڈی کے، کتنے؟ تین موسم ہوتے نا، کتنے سال آئے بھائی؟ اوہو، ابھی کوئی پرانا میٹرک پڑھا ہوتا جس کے پاس کیلکولیٹر نہیں تو فوراً بتا دیتا ہوا۔ 927 سال، چلو 927 سال، 927 سیزن گرمی کے، اتنے ہی کس کے؟ سردی کے، اور اتنے ہی۔ اچھا اب اس کے آگے بڑھیں، کتنے دن سورج طلوع ہوا غروب ہوا بھائی؟ اللہ عالم۔ ارے نہیں بھائی یہ تو حساب ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ ذرا غور کریں، یاد رکھیے گا 900 نہیں 300 اچھا 309 گرمی کے، 309 سردی۔ اچھا ہاں تو ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ سورج کتنے مرتبہ غروب ہوا؟ 365۔ کتنے ہو گئے؟ اللہ اکبر، کتنا؟ ارے میں کہتا ہوں سوچو، اللہ کے سچے ولی وہاں سوئے تھے 300 سال، 309 سال، کتنی مرتبہ سورج غروب ہوا، سورج طلوع ہوا، لیکن بیچاروں کو پتا نہیں کہ سوئے ہوئے انسان کو پتا نہیں رہتا۔ 309 سیزن گرمی کے، سردی کے، 309 سیزن بارش کے، کتنے انقلاب آئے، لیکن سوئے ہوئے ولیوں کو پتا
نہ چلا، ہمارے یہاں مردوں ولیوں کو سب پتہ رہتا ہے، ہمارے یہاں مردہ ولیوں کو سب پتہ رہتا ہے، جو سچے ولی ان کو تو کچھ نہیں پتا، اور جو جھوٹے ولی ہیں ان کو سب پتا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، ان کے ولی ہونے میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سچے ولی تھے، اتنے بڑی اور ولی اور کون ہوگی کہ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، ملک کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو، سب کچھ چھوڑا، صرف کس کے لیے میرے بھائی؟ تاکہ ہمارا دین اور ایمان سب پتہ یہ چل گیا میرے بھائی۔ اب اگر ان کو ولیوں کو پتہ ہوتا سونے کے بعد بھی کیا ہو رہا ہے، مرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو کم سے کم وہ آپس میں جھگڑتے نہیں۔ کوئی کہتا ہے کتنی دیر تک سوئے رہے؟ 2-4 گھنٹے، کوئی کہتا ہے آدھا دن۔ اس کا مطلب کہ 309 سال میں کیا دنیا میں انقلاب آیا، ان پر کتنے حالات گزرے، ان بیچاروں کو کچھ پتا نہیں تھا۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ یہ دلیل ذرا یاد رکھیے گا ولیوں کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہوا کہ بھائی جھگڑنے سے کیا کام ہے؟ بھوک بہت لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے 309 سال سلایا، کبھی بھوک کا احساس نہیں۔ اب اٹھ گئے تب بھوک کی، پھر آپس میں کہنے لگے بھائی ہم بھی سے کوئی ایسا جائے جو جائے تو حلال لے کر۔ اللہ اکبر۔ اتنے بھوکے ہیں اور ابھی بھی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تاکہ وہ جو اب سب تو نہیں جا سکتے، کوئی ایک ہوشیار آدمی جائے، اور جائے کون؟ ولیتلطف، جو ذرا جلالی نہ ہو، جلالی نہ ہو، جلالی سمجھتے ہیں نا؟ ارے غصے والا، ہاں، نرم ہو، نرم دل ہو، سلجھا ہوا ہو، تاکہ جانے کے بعد کہیں کچھ کوئی پوچھ لے بھائی کہاں تھے اتنے دن تک، تو معلوم نہ پڑ سکے۔ بہرحال وہ سکہ پرانا تھا، لے کر کے گئے، اور دکان پر جانے کے بعد دکان والے سے سامان خریدا، جو دکان والے کو جیسے ہی سکہ دیا، کہتا ہے بھائی یہ سکہ کہاں کا؟ حکومت بدل گئی، علاقہ بدل گیا، قوم بدل گئی، 309 سال۔ اس دکاندار نے کہا ارے صاحب یہ سکہ کہاں سے؟ اب وہ بیچارہ سمجھا کہ اب پھنسے، اس سامان ومان لینے کی بجائے وہاں سے سوچا کہ بات کھل جائے گی، پکڑ جائیں گے، اور اس کو یہ پتا نہیں کہ ہاں یہ پوری قوم جو ہے اسلام لا کے مسلمان ہو چکی، یعنی بہت بڑا طبقہ یہاں مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بھاگا بیچارہ، اب لوگوں نے پیچھا کیا، کہاں گیا؟ ادھر گیا، ادھر گیا، لوگ ڈھونڈتے ہوئے کسی نے بتایا اسی کے اندر گھستا ہوا نظر آیا ہے۔ وہ ایسے گھسے، دوبارہ ہو گیا، کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کوئی خبر ان کی نہیں۔ اب کفار اگر وہاں تک پہنچے تو اتنا گہرا دھیرا غار دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ کون گھسے، اندر جائے، بس واپس آ گئی۔ سمجھ گئے نا؟ یہاں تک سلسلہ ان کا ختم ہو گیا اختصار کے ساتھ۔ یہاں کیوں نقل کیا جا رہا ہے؟ اب جب وہ بیچارے اس میں چلے گئے، اب کیا ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ تو قیامت کے دن انشاءاللہ ملیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اور ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو جن سے موت اکٹھا کریں گے، اصحاب کہف سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت، بغیر ولیوں کی محبت یہ کیسے کام بنے گا بھائی؟ سچے ولیوں سے محبت ماشاءاللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جن سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لا دے گا انشاءاللہ۔ تو ان سے پوچھا جائے گا پوری کیفیت کیا تھی بھائی، لیکن یہاں تو سلسلہ ختم۔ اب لوگوں میں بڑا اختلاف ہوا کہ بھائی اسی غار میں گئے تھے، کیا کیا جائے؟ یہی تو سننا، یہی زیادہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ یہاں جو نقل کیا اس مسئلے کے لیے، باقی وہ تو ہم نے سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ اب کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا یہاں عمارت بنائی جائے، کسی نے کہا کچھ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اختلاف ہوا کہ کیسے پتہ چلے گا اسی جگہ جو لوگ ایک زمانے میں کہانی چلی آ رہی تھی ان کے یہاں ایسا ایسا ہوا تھا، شاید وہی لوگ ہوں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین غلبوا، جن کے ہاتھ میں پاور اور طاقت تھی۔ کیا پاور اور طاقت؟ جن کے ہاتھ میں پاور اور طاقت تھی، ان لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے بزرگ لوگ تھے، اس لیے ان کے غار پر ہم مسجد بنائیں گے۔
تاکہ نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ملے. کس نے بنایا؟ جن کے پاس قوت تھی. اور قوت کس کے پاس ہوتی ہے؟ ہاں اللہ آپ کو دے خیر. ابھی آپ کے ملک میں اگر آپ کا چلتا تو میرے خیال سے تو کیا خیال ہے بھائی؟ قائد اعظم کو مدار بننے دیتے یا ٹھنڈے دیتے؟ بتائیں کیا خیال ہے بھائی؟ میں تو سمجھتا ہوں بننے دیتے یا داتا دربار کو باقی رکھتے. لیکن بھائی گزر بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. کیوں؟ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجد. اسی لیے تقریباً تمام محققین، تمام اہل علم کہتے ہیں بگڑے ہوئے لوگ جو صاحب اقتدار سے ملے رہتے ہیں. کیوں؟ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ باطل اہل اقتدار سے کبھی سمجھونا تو نہیں کرتے. سمجھ گئے نا؟ جتنے علماء حق تھے آپ کے ہاں اکبر سے کوئی ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا. جتنے علماء تھے جیل میں گئے لیکن ہاتھ میں ہاتھ کس نے ملایا تھا؟ جو علماء سو تھے. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ذرا دیکھو، حق پر تھے، حکومت کے ساتھ کوئی سمجھوتا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے. جیل میں ہیں اور آواز بلند آواز سے کہتے ہیں یہ کوڑے سے ہمیں کوئی حق سے نہیں پھیر سکتا، ان صداؤں کے ذریعے ہم سے کوئی باطل کے اقرار نہیں کروا سکتا. میں احمد بن حنبل ہوں، ہتھکڑی لگی ہے، جلاد کوڑے مار رہا ہے اور بدل بدل کر کے کوڑے مارنے والا جلاد آتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو دو کوڑے مارے تو تھک جائے، طاقت کے ساتھ مارو. لیکن احمد بن حنبل تماشا دیکھنے والے چاروں طرف سے کھڑے ہیں. کچھ آپ جیسے مخلصین رہتے، احمد نے جان بچانے کے لیے کہہ دو کہ ہاں قرآن اللہ کا مخلوق ہے. لیکن احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندو اب محبت اپنی جگہ پہ لیکن تمہاری رائے قابل قبول ہے. کیوں؟ یہ جتنے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ذرا دیکھیں احمد کیا کہتا ہے. اگر میں کہہ دوں گا کہ ہاں قرآن اللہ کا مخلوق ہے تو یہ سارے تماشا دیکھنے والے اس باطل عقیدے پر یقین رکھ لیں گے. اس لیے احمد کہتا ہے سن لو القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اگر مخلوق ہے تو اس کے لیے کتاب اللہ سنت رسول سے کوئی دلیل پیش کرو. اہل حق کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے. باطل سے سمجھوتا وہ کرتے ہیں جس کو حکومت سے پیسہ لینا ہو، جس کو الیکشن میں ووٹ لینا ہو، جن کو اپنا اقتدار چلانا ہو. اہل حق تائید نہیں کرتے، ان کے اصلاح کی دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قول سدید کی اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھے عمل کی دعا کرتے ہیں. لیکن کبھی باطل پر ہاں سے ہاں نہیں ملاتے. تو صاحب اقتدار بتائیں اپنے ملکوں کو ذرا سوچیں، اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہوتا وہی ہے جو بھائی کیا کریں جمہوریت کا ہے. ہاں جس کو زیادہ ووٹ مل گیا، مولوی صاحب کھڑے ہو جائے، دیندار بچہ تو ضمانت ضبط ہو جائے، اور چور و ڈاکو کھڑا ہو جائے تو پورے علاقے کا سب سے بڑا ووٹ مل کر کے وہی صدر جمہوریہ بھی بن جائے ہمارا. یہ تو میرے بھائی، تو اسی لیے تمام اہل علم کہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے کرایہ دینے والے کون تھے؟ وہی اہل باطل تھے جن کے پاس قوت اور طاقت یا تو سربراہ تھے یا سربراہوں سے ملے ہوئے تھے جن کو حمایت ملنے والی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ بھائی یہاں تو ہم کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. بہرحال طاقت تھی، پاور تھا، انہوں نے مسجد بنا دیا. اب اس آیت کو شیخ الاسلام نے اس لیے یہاں نقل کیا کہ یہ لوگ تھے کس قوم سے؟ ذرا غور سے سنیے گا. کس قوم سے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یا کم سے کم اتنا تو پکا ہے کہ بنی اسرائیل تھے. کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے. اکثر لوگوں کہنا کہ یہ عیسائیوں کے، لیکن کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ تھے بنی بنی اسرائیل. اللہ اکبر. بنی اسرائیل نے ولیوں، اصحاب کہف جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، ان کی قبر تو نہ ملی لیکن جس غار میں گھسے تھے وہاں انہوں نے کیا بنا دیا؟ کیوں بھائی؟
یہاں مسجد بنا دیں گے تو زیادہ برکت ہوگی. اللہ اکبر. مسجد بنانے کا سبب کیا بنا یہی غور کرنا ہے. مسجد بنانے کا سبب کیا بنا؟ اولیاء اللہ کے قبروں اور ان کے جگہوں میں حد سے زیادہ غلو کرنے کی وجہ. انہوں نے وہاں مسجد بنایا. کس نے بنایا؟ بنی اسرائیل نے. اور پھر اور ذرا سن لو، یہی پہلے ان کے غلو اور ان سے محبت کے نام پر جب وہاں مسجد بنائی جاتی ہے تو وہی آگے چل کر کے شرک کا ذریعہ بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ دیکھیں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یا اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے علاقے میں بہت ساری مسجدوں میں دیکھو گے میت کو کہاں دفنانا چاہیے تھا؟ قبرستان میں. لیکن کبھی میت کو کہاں دفنا دیا گیا؟ مسجد کے بازو میں یا مسجد کے صحن میں. آگے مسجد بڑھتی گئی بڑھتے گئی. اب آپ ذرا دیکھیں، اللہ اکبر، ایک انسان، اور بلکہ میں ہر جگہ بتاتا ہوں، ایک انسان آج اسی مسجد میں گیا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، 12 رکعت پڑھا، کتنے سجدے کیے؟ 24 سجدے کیے. اور 24 سجدے میں اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اللہ آپ کی ذات شرک سے، کفر سے، ملاوٹ سے پاک ہے. اب ذرا بتائیں، اللہ اکبر، 24 سجدوں میں 3 مرتبہ کیا تو کتنے ہو گئے؟ کتنی مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کی اس نے؟ 72 دفعہ. اور 12 مرتبہ رکوع میں ہے، اور 12 رکوع کیا صرف ظہر کی نماز میں. اور رکوع میں بھی کیا کیا؟ سبحان ربی العظیم. 36. یہ کتنے ہو گئے؟ 36. اب کتنے ٹوٹل ہو گئے؟ 108 مرتبہ کہتا ہے اللہ آپ کی ذات، ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ کی ذات شرک سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، ملاوٹ سے پاک ہے. لیکن جب فارغ ہوتا ہے تو مسجد کے دروازے پر درگاہ ہے، آخری میں ایک سجدہ اس کا بھی کر کے مسجد کے باہر ہوتا ہے. اب کیا ہوا بھائی؟ اب کیا ہوا؟ کیا کرایا سب پر خاتمہ بالشر ہو گیا. وہاں شرک کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ وہاں مسجد جب آ گئی قبر پر، یا مسجد میں قبر یا قبر پر مسجد جب آ گئی تو دیکھیں وہاں فوراً شرک شروع ہو جاتا ہے. اب ابتدا اصل میں اچھی چیز نیت سے ہو، لیکن انجام اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ شرک. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، خبردار، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، چونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں اور سجدے گاہ بنا رکھے. اب یہاں بعض لوگ اس اصحاب کہف کی کے اس واقعے کو دلیل پیش کرتے، کہتے ہیں دیکھو قبر پر یا درگاہ پر مسجد بنانا جائز، بزرگوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر عمارت کھڑی کرنا، مسجد بنانا جائز. کیوں؟ دیکھیں قرآن نے کہا ہے اصحاب کہف جہاں رہتے تھے ان کی جگہ کیا بنائی گئی؟ مسجد. چلو بھائی بات اب اس کو شرک ذرا آگے بڑھاتے بڑھاتے کیا کر دیا؟ اللہ اکبر. ذرا دیکھو شرک کیسے بڑھا. جب آگے بڑھنے لگے تو اب آج دیکھو کتے کا نام ڈھونڈا گیا. کتے کا نام کیا تھا؟ قطمیر. کیا کہتے ہیں؟ قطمیر. قاف طا میم یا اور قطمیر. اللہ اکبر. نام نہیں لیتا جن کو کہا جاتا ہے مجدد ملت میں کیا ملت میت حاضرہ. اللہ اکبر. صاف لفظوں میں ان کی کتابیں یا ان کے ماننے والوں کو دیکھیں کہ اگر قطمیر تعویذ لکھے جائے اس میں بابا قطمیر کا نام رکھ دیا جائے تو کبھی وہ ظاہر نہیں ہوگا کیوں کتے بابا اس کی حفاظت. غلو شروع کیا تو کہاں تک پہنچ گیا؟ صاحب کہف کا کتا بھی مشکل
کشا بن گیا۔ اور ذرا دیکھو کیا ہے، اصحاب کہف ذرا دیکھتے ہیں شرک کا کیسے اڈا بنا۔ اصحاب کہف، یا اب کبھی حوالہ چاہیں گے تو تفسیر کتاب کا نام بتا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اصحاب کہف اندر داخل ہونے لگے، جب اصحاب کہف اندر داخل ہونے لگے تو کتا جو تھا، کتا اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوا، دونوں ہاتھوں کو آدمی کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ کے ولیوں کی صحبت سے میں محروم ہو رہا ہوں۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اصحاب کہف کا کتا۔ وہ تو چلے گئے، گھس گئے، اور کتا بیچارہ کہاں رہ گیا؟ باہر۔ اب وہ ہاتھ اٹھا کر کے پھیلا کے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ، آپ کے ولی جو ہیں سب اندر گھس گئے، میں ان کی صحبت سے محروم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ولیوں کی محبت، ان کی طفیل میں کچھ تو ہمیں عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا، کتے بابا تم کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے کہاں تک شرک پہنچ گیا؟ کیوں؟ اس واقعے کو انہوں نے شرک کی دلیل بنائی۔ میرے بھائیو، یہ جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے جو شرک و بدعات کو دعوت دے رہے ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسے واقعات سے لوگ استدلال کرتے ہیں اور بات کہاں سے کہاں بنا ڈالتے ہیں، حالانکہ تمام اہل علم محققین نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کبھی زیادہ تفصیل چاہیے تو قبروں پر مساجد بنانے کے احکام یا حکم، یہ اردو میں ترجمہ کتاب کا موجود ہے، ہند پاک دونوں جگہوں میں سے شائع ہوئی ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور سارے حقائق ہمارے سامنے کھل کر کے آ جاتے ہیں کہ مسجد بنانے والے کوئی نہ علماء تھے، نہ دیندار تھے، نہ موحد تھے، بگڑے ہوئے لوگ تھے، صاحب اقتدار تھے۔ اور اسلام نے ہم کو منع کیا، کیوں؟ اگر وہ دیندار ہوتے تو کبھی وہ ایسی حرکت نہ کرتے جس سے اسلام نے منع کیا۔ اسلام نے کیا منع کیا ہے؟ قبروں پر مسجد بنانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اگر نیک بندے ہوتے تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کبھی ایسی حرکت نہ کرتے۔ چلو، اور ان سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قبر کو، یعنی قبر پر مسجد بنائیں گے اخلاص محبت کے ساتھ، لیکن آگے چل کے کس کا ذریعہ بن جائے گی؟ وہ شرک کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی چیز یہ بھی میرے بھائی یاد رکھو، اسی لیے غالباً اسلام نے اونچی قبریں بنانے سے منع کیا ہے تاکہ نمایاں نہ رہے۔ آپ کے کسی بھی قبرستان کے اندر ایک عام قبریں رہیں، ڈھہ جائے، ختم ہو جائیں، لیکن ایک ذرا پختہ یا اونچی بنا دی جائے تو آنے والی نسل پوچھ، بھائی ساری قبریں کچی، یہ کیوں پکی ہے؟ جہاں کیوں کر لیا، سمجھو کہ شیطان اب راستہ کھول رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں ایک ہی قبر کیوں پکی؟ آپ نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کسی نیک انسان کی ہو، بس دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے بس کسی بھی دن وہاں جھنڈی ایک آدمی بیٹھ گیا اور جھنڈی گاڑ دیا، اور آگے چل کر کے دیکھیں 2-4 سال میں آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ مسجدیں ویران ہوگی، لیکن وہ علاقہ آباد ہو جائے گا۔ اسی لیے بلند قبریں بنانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو بھیجا، جھنڈا دیا اور ایک کدال دی اور فرمایا کہ علی نکل جاؤ، اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، آ جاؤ جہاں کوئی اونچی قبر نظر آئے قبر کو اٹھا دینا، ولا صورتا الا تمستہا، اگر کہیں کوئی مورتی نظر آئے تو اس کو توڑ کر کے برابر کر دینا۔ کیوں؟ نمایاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب جہاں جہاں قبریں بنائی الحمدللہ کوئی نمایاں چیز انہوں نے نہیں رکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ عراق وغیرہ فتح ہوئے تو بعض علاقوں میں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بہت بڑی ایک قبر ہے اور کہیں کھدائی ہو رہی تھی، لوگوں نے دیکھا بالکل صحیح سالم ہے،
مورخین نے اس زمانے کے پرانے لوگ نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں ان کی یہ قبر ہے، اور وہی کچھ پرچے اس قبر کے اندر ملے تو کہا کہ یہ اصل میں ان کے پاس جو کتاب تھی اس کا نسخہ ہے۔ اب بڑا چرچا ہو گیا۔ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم تھا۔ آج اگر ہم ہوتے تو اس کو کیا کہتے ہیں، میوزیم میں داخل کر دیتے، آثار قدیمہ میں، اور لکھ دیتے کہ ہاں اتنے سالوں کے بعد، اللہ اکبر۔ لیکن اگر ہم لکھ بھی دیتے تو دیکھنے والے بھی چومنے لگتے، دیکھنے والے بھی اس کو تعبیر بنانے لگتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ یہ لاش جو نکلی ہے حضرت اللہ کے نبی دانیال کے نام کے بتائی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ جو پیپر ملے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ آسمانی کتابوں کے ہیں، عمر فاروق نے سب کو لے کر کے ایسی جگہ ان کی لاش کو دفنا دیا کہ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ کیوں بھائی؟ صحابہ کی سنت تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو ایسی جگہ دفنا دیا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر عمر فاروق دن دہاڑے اس کو کہیں دفنا دیتے تو آنے والی نسل پھر کہتی یہ نبی کی قبر ہے، اور وہاں جو ہے سب کچھ شروع ہو جاتا۔ لیکن الحمدللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو ختم کر دیا کہ اس کا نام نشانی آج تک پتہ کسی کو معلوم نہیں ہو پایا۔ تو چونکہ کہیں بھی اگر کسی نیک صالح انسان نے کسی کی بھی قبر اگر بلند بنائی جائے تو اللہ اکبر، دیکھیں وہ آگے چل کر کے جہاں بھی لوگوں کو موقع ملا شرک کا اڈا بنا لیتے ہیں اور شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کو شیخ الاسلام نے یہاں نقل کیا کہ قبروں پر، ذرا غور سے سنیے گا، قبروں پر ولیوں کے احترام میں، ان کی محبت میں غلو کر کے مسجد بنانا یہ اسلام کا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ بنی اسرائیل کا۔ پھر ہمارے یہاں ایک قوم ہے جس سے ہمارا سابقہ ہوتا ہے، سال بھر سوئی رہتی، محرم میں کالے کپڑے پہن کے روڈوں پر آ جاتی ہے، ہاں سوئے رہتے ہیں، محرم میں سینہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد بھی شیعوں سے رکھی گئی ہے۔ اسی لیے برکت کے لیے ولیوں کے اور بزرگوں کے بڑوں کی قبروں پر مسجد بنانا یا اونچی عمارت کھڑی کرنا وہ یہودیوں کی سنت، ان کے جنے ہوئے فرقہ جو ہے محرم میں کالے کپڑے پہننے والوں کا، ان کے ہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نقل کرتے ہیں اہل سنت والجماعت میں یہ کبے بنانا، قبروں پر کبے بنانا، عمارتیں کھڑی کرنا، اس کو درگاہ کا نام دینا، اتنی عالی شان عمارتیں بنانا، یہ اہل سنت میں نہیں، یہ اہل شیعہ سے اہل سنت میں، بنی اسرائیل سے شیعہ میں، شیعوں سے اہل سنت میں۔ اب اگر آپ روکیں گے کسی چیز سے تو اقرار بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شیعہ سنی بھائی بھائی، وہابی قوم۔ کہاں سے پتا چل گیا کہ ہاں خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا سارا تعلق اہل سنت سے کم ہے بلکہ ان سے زیادہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ 3 آیتیں تھیں۔ اب آگے حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من کان قبلکم، لتتبعن سنن من کان قبلکم یا لتتبعن سنن من کان قبلکم۔ اللہ اکبر۔ حذو القذۃ بالقذۃ حتی لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا لتتبعن سنن من کان قبلکم، لتتبعن سنن من کان قبلکم۔ یہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، سنن اور سنن دونوں۔ تم ضرور بھی ضرور
اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے کو ضرور اپناؤ گے. دوسرے لفظوں میں کیا؟ قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، تم ضرور بالضرور. دیکھو 3 تاکید ہے کلام میں، زور پیدا کرنے کے لیے کتنی تاکید ہے؟ 3. ایک تو قسم ہے، نمبر 2 شروع میں لام تاکید ہے. کیا ہے؟ لام تاکید. اور تیسرا کیا ہے؟ آخر میں نون تاکید. بانو سکند 3 تاکید ہے، قسم، لام تاکید اور نون سکیرہ یعنی نون تاکید. 3 تاکید ہے. لَتَتَّبِعُنَّ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم لوگ ضرور بھی ضرور ہر وہ عمل کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے کیا ہے. سمجھے ترجمہ؟ سنن اور سنن کا میں نے کیا کہا؟ کام تھا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ضرور بھی ضرور تم لوگ ہر وہ طریقہ اختیار کرو گے یا ہر وہ چیز اپناؤ گے جو تم سے پہلے لوگوں نے کیا ہے. صحابہ کرام نے کہا الیہود والنصارى، تعجب کے ساتھ، الیہود والنصارى، کیا یہود و نصارہ نے جو کچھ کیا ہم لوگ سب کریں گے؟ تعجب کے ساتھ. یعنی تعجب کیا تھا؟ ارے یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم گمراہ تھے، کفر و شرک میں تھے، ضلالت میں تھے، اللہ نے اپنا کرم کیا، ہم کو ہدایت سے نوازا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ جیسے نبی کی سنت اور ہدایت ہے، ہم کیسے یہود اور نصارہ، ہم کیسے دوبارہ وہ سب کچھ کرنے لگیں گے جو ہم سے پہلی قومیں یہود و نصارہ نے کیا ہے؟ بہت حیرت کی بات تھی. آپ نے فرمایا سنو، یہاں تک تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث میں کیا وضاحت ہے دوسری کتابوں کے اندر؟ آپ نے فرمایا حذب القدۃ بالقدۃ. تم کیا سمجھے ہو؟ یہود و نصارہ فمن، یہاں اور غور کریں، یہودیوں نے کیا کہا؟ الیہود والنصارى. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا فرمایا تھا؟ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے، تم سے پہلے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے سب کچھ تم لوگ کرو گے. کون؟ یہود و نصارہ. آنے فمن، ارے تم لوگ اور کس کو ترقی یافتہ سمجھو گے؟ آج کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فلمی دنیا کو نکال دیا جائے تو ہندوؤں کو تو کسی معاملے میں کوئی شمار ہی نہیں کرتا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں، ہر چیز میں تو ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ یہود ہو. ارے واہ صاحب، کیا پوچھنا ہے، اتنا اچھا کہ اگر تجربہ کرے تو ادھر کوئی اپنے کتے کا نام جو رکھتا ہے تو ہمارا مسلمان بھائی اپنی اولاد کا نام رکھنا فخر سمجھتا ہے. تجربہ کر لو، تاریخ کا مطالعہ کرو، دیکھو، حالات پڑھو، سمجھے نا؟ یہود و نصارہ جو کچھ کریں وہ آج سے کتنا پہلے اللہ کی سن پیش ہو گئی. عارف فرما ہاں فمن، یہود و نصارہ کے علاوہ اور کس کو تم اپنے سے اچھا سمجھو گے؟ یہود و نصارہ ہی کو تم بڑا سمجھو گے، انہی کو ترقی یافتہ سمجھو گے، انہی کو بہت ہی بڑا سمجھو گے، کسی اور قوم کا نہیں. انہی یہود و نصارہ کو، یہود و نصارہ نے جو کچھ کیا ہے تم سب کچھ، وہ ساری چیزیں تم لوگ کرنے لگو گے. پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر والقدۃ بالقدۃ، یہاں تک کہ جیسے تیر کو تیر کے ساتھ بالکل ملا کے رکھتے ہو، بالکل ملا کے رکھتے ہو، ایسے ہی برابر سرابر، ایسے جس کیا کہتے سیم ٹو سیم، کیا کہتے ہاں ہاں سیم ٹو سیم والا بالکل وہی کرو گے. اور بعض روایتوں میں تیر کا لفظ نہیں آیا ہے، بڑی پیاری تشبیہ دی ہے. اب تو نہیں، پرانے زمانے میں آپ لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے، شاید یہ جانتے ہوں یا ہمارے بھائی لوگ دیہات کے لوگ جانتے ہوں گے. پرانے زمانے میں ہر شہر میں یہ جیسے آج جوتے کی کمپنیاں دکانیں ہیں، ایسی دکانیں تو ہوتی، ان کے ساتھ ساتھ ایک کچھ لوگ جوتا بنانے کے لیے بیٹھے رہتے تھے. وہ بہترین قسم کے چمڑے کا جوتا بناتے تھے. کبھی بنوایا آپ نے؟ کیسے بنواتے ہیں بھائی؟ یہ نہیں کہ اتنا انچ چوڑا اتنا انچ موٹا، وہ ایک چمڑا رکھتا ہے یا پیپر، اس پر اپنا پیر رکھیں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں دیکھا ہے آپ نے؟ آپ ذرا دیکھو، اللہ اکبر سبحان اللہ، سن لیں تشبیہ کیسے دی دوسرے ہیں. جیسے تم
جوتا بنانے کے والے کے ہاں جاتے ہو اور تمہارا وہ سائز لیتا ہے، تو جیسے وہ سائز کے وقت نشان لگا لیتا ہے، جب جوتا بنانے لگتا ہے تو نہ اس سے رائی کے برابر گھٹاتا ہے نہ بڑھاتا ہے، وہ لکیر کا فقیر بنتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسی کو؟ لکیر کا فقیر، اپنے سے کچھ بھی نہیں کرے گا، جو آپ کا جوتا آپ کو کھڑا کر کے جوتے کے نشان بنا لیا ہے، بس اسی نشان اسی لکیر کا وہ فقیر ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا جیسے یہود اور نصارہ جو کچھ کریں گے بالکل من وعن، ایک ذرے کا فرق نہیں ہو آنے دو گے، تم سب کچھ ہو کرو گے۔ یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا حتی لو دخل احدہم جحر دب، اگر کسی یہودی کو تمہارے ہاں گھومنے کے لیے آ جائے، ننگ دھڑنگ آ جائے، تو اگر وہ دیکھو کہ ہاں اپنا کیمرہ اور شنٹا رکھ کر کے کوئی گوہ کا بل سمجھتے ہیں گوہ، اس کے اندر گھس رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ترقی کا ایک راستہ ہے۔ وہ تو چلا جائے گا کم وقت اپنے ہاں، اور پھر بلوں میں گھسنا تم شروع کر دو گے۔ اور شاید دیکھ لیں آج کل بال کٹانے کی ایک نئی ڈیزائن نکلی ہے نا، یہاں کٹا لو، یہ چھوڑ دو، ہاں سب کٹا لو۔ یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ آئے ملک کو لوٹ لیے، ساری دولت لے گئے، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، ہاں ان کے فوجیوں کو ٹہلتے ہوئے دیکھ لیا تو دوسرے دن سے ہماری مائیں بھی بیٹے کو بیٹھائے نہیں۔ یہ پاکستانی بیوقوف لوگ جو ایسے بال رکھتے ہیں، وہ رکھتے کیوں؟ خنزیر کھاتا اور شراب پیتا، ننگا گھومتا ہے، وہ بھی سالوں ملے جا کر کے اس کا بال کیسے کٹائیں مائیں اور بہنیں؟ کیا خیال؟ دیکھا نہیں جاتی کل بڑا فیشن چلا ہوا ہے، ہاں پیالہ کٹنگ دیکھا آپ نے؟ کون سی چیز ہے جو ظالم لوگ کریں اور یہ مسلمان نہ کرنا شروع کر دیں؟ ہندوؤں تو جانے دو، ہو سکتا ہے ہندو پیچھے رہے، شیطان ہم سے وہ جلدی کرواتا ہے۔ کوئی ایک حرکت ذرا بتاؤ انہوں نے کیا ہو اور ہم نہ کر رہے ہوں۔ ابھی دوسری چیز ہے کہ ہاں ایسا نہیں، خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ابلیس کم وقت میٹنگ کیا، اپنی کانفرنس کیا کہ انسانوں کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے میں کتنی کامیابی ہوئی۔ جب سارے چیلوں نے رپورٹ دیا تو کہا ہاں اتنا تو گمراہ کیا، لیکن اس محلے میں فلاں مولوی بھی ہیں، وہ ہمارے باطل سے سمجھاتے نہیں، برابر مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ ارے کچھ تہجد گزار بھی ہیں جو رات بھر روتے رہتے ہیں، ہم نے کتنی بھی فلمیں پھیلا دی لیکن ابھی تہجد گزار باقی ہیں۔ تو ابلیس بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہے خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ ماتم کر رہا ہے کم وقت ہے، کتنا بھی کوشش کیا لیکن اس کے باوجود ابھی بھی 100 میں 5 ایسے باقی ہیں کہ جو روتے ہیں تو اتنے آنسو بہتے ہیں تہجد میں کہ انسان نہانا بھی چاہے تو نہا لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو، ٹھنڈی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، سمجھ گئے نا، برس رہی ہو، لیکن تہجد کا وقت آ جاتا ہے تو بستر چھوڑ کر کے اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور دعائیں مانگ کر کے وہ روتے رہتے ہیں۔ کتنے بھی لوگ ہوں گے لیکن ابھی الحمدللہ اس امت میں بیچ میں ایسے دیندار لوگ بھی موجود ہوں گے کہ 100% آپ دیکھیں گے تو چلتے پھرتے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے اور اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ لیکن عموماً کرو گے سب کچھ، وہ امت میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے کہ یہودیوں کے ہاں جو چیز نکلی یہود نصارہ جو کریں گے تم بھی کرنے لگو گے۔ اور ایک روایت میں اللہ نے کیا فرمایا، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی کسی یہودی عیسائی نے اپنی ماں کے ساتھ مقالہ کیا تو لَفَعَلْتُمُوهُ، تم میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو یہ حرکت کریں گے۔ اللہ اکبر! کس قدر یہود و نصارہ سے ہمیں نبی علیہ السلام نے متنبہ کیا ہے۔ بہرحال اس حدیث کو یہاں نقل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی ہر چیز کو اپنانے والے امت میں لوگ موجود ہوں گے، تو شرک جیسا عمل وہ کریں گے تو ہماری امت کے لوگ بھی شرک میں مبتلا ہوں گے۔ بس باقی انشاءاللہ اگلے
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.